وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ ہے، حرام کھانے کے لیے مشرکین کی چالیں اور ان کے نتائج۔ مشرک کس طرح بہانے ڈھونڈتا ہے حرام کھانے کے لیے؟ قرآن میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اس امر کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو جواب یہ آتا ہے ہم تو وہ کچھ کریں گے، اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو قرآن نے ان کے جواب میں کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگرچہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس عقل ہی نہیں تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کن کی بات کرتے ہوں؟ ان کی بات کرتے جنہوں نے رسموں کو رواج دیا، دین کے مقابلے میں بدعات کو، خرافات کو جنہوں نے رواج دیا، ان کی بات مانتے ہو۔ اور ان کی تو مثال یہ ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُ لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آواز دیتا ہے جانور کو، تو جانور صرف اور صرف ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ہے حال۔ اور پھر یہی فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ اندھے، بہرے، گونگے جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ قرآن کس طرح بار بار نشاندہی کر رہا ہے کہ ایسے بندے جو رب سے دور ہیں، شیطان کی چالوں میں آنے والے، سازشوں میں آنے والے، وہ بے عقل لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں۔ اگر عقل ہوتی تو ایسا کام ہی کرتے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب انہیں کہا گیا کہ اسلام کی طرف آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی تو ان کا یہ جواب تھا کہ ہم پہلے ہی دین پر ہیں اور ہمارے لیے اپنے آباء و اجداد کے قوانین، ان کے رسم و رواج کافی، ہمیں کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ ابو سعود رحمہ اللہ نے بیان کیا اپنی تفسیر میں، انہوں نے کہا کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جب ان کو کہا گیا۔ تو قرآن کریم کی اور بھی آیت مبارکہ ہے جس میں مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ تم آؤ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہی کام کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو یہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، جن لوگوں نے شریعت الہی، پیغام الہی، پیغام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رسم و رواج کو ترجیح دی، اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو، اقوال کو، ان کو ترجیح دی، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو انہوں نے آگے رکھا، ان کے بارے میں کہ وہ تو سارے بے عقل اور بے وقوف تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس تم روش کو چھوڑو، اس بہانے کو چھوڑو، اس عادت کو چھوڑو، یہ عادت صحیح نہیں۔ تم اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ کا حکم ہے، اپنی طرف سے شریعتیں نہ بناتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، ان تعلیمات کی طرف آؤ۔
ان تعلیمات مقدسہ کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں وہی کافی ہے۔ یہ روش اگرچہ پرانی ہے، لیکن آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جنہوں نے اگر کوئی ایسی عادتیں اپنا رکھی ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اپنی عادتیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ کہہ دیں گے ہمارے اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ کون سا بڑا، کون سا پڑھا لکھا اور کون سی پڑھائی لکھائی جس کو دین کی سمجھ نہیں اور وہ پڑھا لکھا ہو؟ اللہ اکبر۔ پڑھائی لکھائی تو یہ ہے رب تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، اپنی حیثیت کو بندہ پہچان لے، رب کے مقام کو پہچان لے۔ پڑھائی لکھائی تو یہ ہے۔ اور پھر کبھی انہوں نے سوچا نہیں، تصور نہیں کیا کہ حرام کھانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہیں پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ حرام کھانے کا نتیجہ یہ ہے مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء۔ اس طرح ہو جاتا ہے کافر، شریعت کا انکار کرنے والا، دین الہی سے دور رہنے والا، اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح جانور کو آواز دی جائے، صرف وہ پکار سنتا ہے، آواز سنتا ہے، اس کو سمجھ اور عقل نہیں کہ اس پہ عمل کر سکے۔ ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، یہ ضدی ہر درم اتنے ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہی کے بارے میں کہا کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انہوں نے رب کی بات نہیں سنی تو رب ان کی بات نہیں سنتا۔ انہوں نے قرآن نہیں سنا، حدیث مصطفیٰ سے دوری اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے دوری اختیار کرتا ہے، پھر ان کی بات کو نہیں سنتا۔ جس طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے اور اسی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ حکم دیا جو اپنے مرسلین، پیغمبروں کو، نبیوں کو، جن کے ساتھ اللہ براہ راست بات کرتا ہے، ان کو جو حکم دیا۔ فقالا، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ اپنے رسولوں کو کہہ رہا ہے، اے میرے رسولو، تم پاکیزہ سے کھاؤ اور نیک عمل کرو اور میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا، یہی حکم اللہ کا اپنے مومن مسلمان بندوں کے لیے ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ مضمون ایک ہے، ایک جگہ خطاب رسولوں کو اور ایک جگہ خطاب اہل ایمان کو، اور یہی نقطہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں اپنی زبان اقدس سے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا جو طویل ترین سفر کر کے آتا ہے اور جس کے اوپر گرد و غبار کے آثار نمایاں ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے اور پکار کے کہتا ہے یا ربی
یا ربی، اے پروردگار. اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَطْعَمُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا پہناوا لباس حرام کا، جس کے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ حرام کا، تو کس طرح اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی؟ اللہ اکبر. حرام کھانے والے نے خود کو اللہ سے دور کر لیا، حرام کھا کے شیطان کی چالوں میں آ گیا اور بہانے تراش کر کھاتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے قطع تعلقی اختیار کر لی. اور کتنا بھیانک انجام ہے. اللہ معاف فرمائے کہ اگر اللہ تعالیٰ دوری اختیار کر لے اپنے بندے سے، بتاؤ کون اس کی سننے والا ہے.